کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ مائیں بہنیں ہم سب کی سانجی ہیں۔ اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں۔ ہم قطعاً اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جی موسیٰ گیلانی صاحب امینڈمنٹس کے اوپر۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے وقت دیا، کام کرنے والے کر رہے ہیں۔ میں اس امینڈمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اسی کی وجہ سے کافی شور شرابہ ہے، لیکن ایک بات کل رات سے جس کا اپوزیشن لیڈر نے بھی آپ کو سراہا، اور جیسے پہلے پارلیمان پہ جب حملہ ہوا تو جو آپ کے اقدامات تھے اس پر ہم، کیونکہ ایز دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہم تمام ممبران آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے لیے نہ، میں بہت احترام سے کہوں گا، ہمارے لیے وزیر، ایون کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ اس ہاؤس کے اندر جو اسپیکر کا منصب ہے، ہمارے لیے، ہم ممبرز کے لیے وہ سب سے قابل احترام ہے، اور ہم ایز دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ کل رات سے ایک خبر چل رہی تھی ہمارے فیلو کولیگ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کے بارے میں، اس کے حوالے سے آج اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی اس پر ایکنالج کیا جو رات کو بات ہوئی، ہم اس کی بھرپور طریقے سے ایک حکومت سے بھی اور آپ سے بھی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ مائیں بہنیں ہم سب کی سانجی ہیں۔ اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں۔ ہم قطعاً اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہ ہماری کسی کی ریڈ لائن، کوئی ان کا لیڈر ضرور ہوگا، لیکن ہمارا خاندان، ہر مرد کا جو خاندان ہے وہ اس کی ریڈ لائن ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، ان کی اہل خانہ ہو۔ تو اس پر ایک مکمل طور پر اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا حقائق ہیں، کیا وہ فیک نیوز ہے یا وہ اس کے اندر حقیقت ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس عمل میں حصہ لینا ہے، اس سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے، کیا ہم اس ایوان میں آئیں، اور کیا اس ایوان میں آ کر ہمارے اگر اہل خانہ کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں پر رہا سوال امینڈمنٹ کا، تو میں پچھلے ہاؤس کا بھی ممبر تھا جب ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کیا تھا۔ اس وقت تحریک انصاف کے جو اپوزیشن ممبر تھے انہوں نے بہت شور مچایا، لیکن وہی سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے یہی جماعت مستفید ہوئی، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ وہ بل ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور انہوں نے آج جب ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ اسی طرح ان کو تکلیف ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ سے 148 کیسز ہیں یا 200 کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل، لیکن وہ 200 کیسز ان 60,000 کیسز پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر کوئی غریب جس کا کیس 10 سال سے سپریم کورٹ میں لگا ہو، اس کی باری آتی ہے تو لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، لیکن وہ 200 کیسز میں رات کو اگر عمران خان صاحب کا، نواز شریف صاحب کا یا آصف علی زرداری صاحب کا کوئی کیس آ جائے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہو تو وہ فوراً لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہم اس عوام کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس عوام کو یہ ریلیف مل سکے کہ جو پچھلے 50 سالوں سے دیوانی کیس لڑ رہا ہے، جو اپنی جائیداد کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنی بچے کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، وہ سپریم کورٹ جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے، اس کی باری نہیں آئی ہے، اس کا بینچ فکس نہیں ہوا ہے۔ تو نہ ہمیں کوئی بینچ چاہیے، ہمیں انصاف اگر چاہیے تو اس غریب کے لیے انصاف جو چاہیے تو اس کے لیے جو آئینی عدالتیں جو راتوں رات کھل جاتی ہیں، تو ایک آئینی عدالت علیحدہ ہو جس کا اس غریب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم اس آئینی عدالت کی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے حامی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تھا، 18ویں ترمیم میں بھی ہم لے کر آ جاتے، لیکن ہمارے اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی۔ ہم 10 سال بعد ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آ رہے تھے اور ہمیں ڈر تھا ایک شخص سے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے، 18ویں ترمیم نہ اڑا دے، جس کی وجہ سے بلیک میل ہو کر ہم نے 19ویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو
कि आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि आईनी तरमीम, नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा, नंबर्स होंगे तो ही आईनी तरमीम होगी। तो हाँ, लेकिन ये वाहिद इख्तियार है इस पार्लिमान का जिसको कोई नहीं छीन सकता। और अगर जो ये अमेंडमेंट है, मैं अपोजिशन से भी ये बात कहूंगा कि इस पर कमेटी के अंदर बात हो रही है, नवीद कमर साहब ने आज जो मोशन मूव किया है, हमारे से भी मशवरा लेंगे तो बेहतरीन यही होगा कि इस आईनी तरमीम को होने दे ताकि गरीब को इंसाफ जल्द मिल सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।